नाज़रीन, नदीम बसरा आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की मईशत पे और सियासत पे। मईशत पे इसलिए कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने अभी हाल ही में बजट पेश किया और उसमें बड़े बुलंदोबाग दावे किए गए हैं कि अवाम को उसके जो समरात हैं ना वो जल्द मिलेंगे। वो समरात मिलेंगे या कुछ और होगा, इसका भी जिक्र मैं करूँगा। फिर बात करेंगे सियासत पे। जहांगीर तरीन साहब जैसे वो पहले अपना जहाज़ उड़ाते थे और उसमें उन पे इल्ज़ामात थे कि वो भर के लोगों को लेके एक ख़ास जमात के अंदर, पीटीआई के अंदर वो शमूलियत करवाते थे। उनका जहाज़ भी अब जो है ना वो फ्लाई कर चुका है। अब तो वो लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जो इधर की किचन कैबिनेट है वो क्या सोच रही है। फिर सबसे अहम बात, हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके दरमियान वाज़ेह दरार आ गई है। आसफ अली जरदारी साहब डट गए हैं और उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे जो है ना वो जिसे कह लें अपना पहरा देना शुरू कर दिया है कि ये बात होगी तो मैं हुकूमत में शामिल रहूँगा, आपके इत्तेहाद में शामिल रहूँगा, नहीं तो मैं इत्तेहाद से निकल जाऊँगा। 3-4 बातें हैं, इसी पे अपना व्लॉग करेंगे। नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी, इसहाक़ डार साहब वैसे देखे वो कभी लंदन में भी होते हैं तो वहाँ भी लोग उनको पीछे से आवाज़ें देना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो मुड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने बजट पेश किया, बजट के अंदर उन्होंने बड़े दावे किए हैं। देखिए, ये बजट मशरूत है आईएमएफ के साथ और आईएमएफ के साथ, माजर के साथ, हम 9वें मुआहदे जो रिव्यू कमेटी थी या 9वां नज़रसानी बोर्ड था, उसके अंदर पाकिस्तान बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। अब 10वां और 11वां जो नज़रसानी बोर्ड है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बजट इम्प्लीमेंट करेगा उसी सूरत में जब आईएमएफ हमें पैसे देगा। हमने क्योंकि आईएमएफ से इन शराइत पे जो है ना अपना बजट पेश किया था कि हम लोगों को रिलीफ देंगे और आईएमएफ की तरफ से कोई वादा नहीं किया गया मादर के साथ। और सेकंडली ये कि अगर उनकी तरफ से हमें पैसे नहीं मिलते, इमदाद नहीं मिलती, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आईएमएफ की तरफ से हमें पैसे ना मिले तो हमने फिर भी कर्जे जो रीशेड्यूल करवाए हुए हैं उनकी किस्तें देनी है। जो हुकूमत है ना उनके गले की हड्डी बनेगा ये बजट जो है, क्योंकि जो रिलीफ आपने की है और क्योंकि जिसे कहते हैं कि ये कोई सरप्लस बजट तो है नहीं, खसारे का बजट है। बिजली महंगी होगी, पेट्रोल फिर महंगा होगा और जैसे हुकूमत ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे और वज़ीर कानून के मुताबिक वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। अक्टूबर में इलेक्शन भी करवाने हैं उन्होंने। तो अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को इमदाद ना दी तो पाकिस्तान का बजट एक बार फिर नीचे ज़मीं बोस हो जाएगा। जमात इस्लामी के सेनेटर ने सेनेट के इजलास में कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई श्रीलंका से ज़्यादा है और श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट किया था तो उसकी महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज के पाकिस्तान की जो सियासी जमातों की तारीख है ये कोई अच्छी नहीं है। देखें, पहली बात यह है कि हमने तारीख से कभी सबक नहीं सीखा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तहरीक इस्तिकलाल पार्टी के सरबराह एयर मार्शल रिटायर्ड असर खां, उनके ये अल्फाज थे कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने एक किताब भी लिखी कि वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। फिर उनके साथ और भी किताबें थी कि जनरल्स इन पॉलिटिक्स, माई पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये भी किताबें थी जो पाकिस्तान के सिनेरियो में उन्होंने लिखी। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी बदकिस्मत सियासी तारीख है कि जिसके अंदर सियासी जमातें अपनी कोख से ही नई सियासी जमातों के वजूद को लाती रही हैं। एक सियासी जमात बनी तो वो उसके साथ ही उसी से एक नई सियासी जमात जो है ना उसके पहलू से निकल के उसके सामने खड़ी होगी। ये काम आज से शुरू नहीं हुआ, माजर के साथ ये जहांगीर तरीन साहब ने नहीं किया, ये जनरल अयूब के दौर से शुरू हुआ था। अयूब के दौर में मुस्लिम लीग कन्वेंशन बनी थी और क्योंकि ये आगाज़ हो गया था, मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बयान करनी है। इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान जो डाटा मौजूद है ना पाकिस्तान की सियासी जमातों का, रजिस्टर्ड जमातों का, इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान की रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 168 है, जिसमें ये जो नई सियासी जमात बनी है जहांगीर तरीन साहब की, जिसको किंग पार्टी का नाम दिया जा रहा है, ये भी उसमें रजिस्टर्ड हो गई है। और सियासी जमात का नाम तो जाहिर बात है कि आप लोग बड़े बखूबी वाक़िफ़ हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है, अलीम खान साहब आपसे भी छोटा सा सवाल, जो लोग आपने धड़ाधड़ भर्ती कर लिए हैं, ये किन मुंह से हलकों में जाके लोगों से वोट मांगेंगे? बड़े बड़े दावे करते थे मुझे यहाँ गोली मार दे मैं अपनी जमात नहीं बदलूंगा, और लोग फिर जमानतों के खौफ से ऐसे भाग रहे थे कि उनका सांस फूल गया था।
ان کو سارا وہ جو جسے کہہ لیں کہ ایک جماعت کا گند آپ نے اپنی جماعت میں ڈال لیا. آپ کیسے جائیں گے بھائی ووٹ مانگنے؟ سب سے سیاسی جماعتوں کا کٹر مرلہ ہوتا ہے کہ عوام کے اندر پذیرائی کیسے کریں گے. فواد چوری کیسے ووٹ مانگے، علی زیدی کیسے ووٹ مانگیں گے؟ یہ جو آپ نے لوگ رکھ لیے ہیں یہ آپ کے ماتھے کا جھومر نہیں، یہ ماتھے کا بدنما داغ ثابت ہوگا. تحریک انصاف سے نکلنے والے لوگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں جانے والے لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ماتھے کا جھومر نہیں بلکہ پارٹی کا بدنما داغ ثابت ہوں گے. یہ تاریخ ثابت کرے گی. باقی جو بات ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اسی طرح ہوتی رہی کہ ایک کوک سے دوسری کوک میں جب نئی سیاسی جماعت کا جیسے کہ وجود آتا رہا تو وہ ووٹر تقسیم ہی ہوتے رہے. 1970 کے اندر میں نے بتایا کہ مسلم لیگ کنونشن بنی. اس کے بعد ایئر مارشل اصغر خان صاحب انہوں نے سیاسی جماعتیں لانچ کی، وہ بھی بان ہی رہے ہیں. نواز شریف صاحب، اعتزاز احسن صاحب، شیخ رشید صاحب، نوابزادہ نصر اللہ، یہ سارے تحریک استقلال پارٹی میں رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جماعتیں بنا لی. مثلا جب تحریک استقلال پارٹی بنی تو اس کے اندر انہوں نے پہلے بھی 2 جماعتیں لانچ کی ہوئی تھی، اور تحریک استقلال میں سابق جو پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی بھی شامل تھے. پھر جو ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری نور الامین صاحب تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. نوابزادہ نصر اللہ خان بھی اس میں شامل رہے. بڑے بڑے سیاسی نام بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسی کے اندر آتے رہے اور جاتے رہے. نیشنل عوامی پارٹی بنی جو بعد میں عوامی نیشنل پارٹی 1986 میں تبدیل ہو گئی، اور عبد الولی خان صاحب نے اس کو سیاسی جماعت بنا لیا. پاکستان پیپل پارٹی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کہ وہ پاکستان کے تمام صوبوں میں اپنی نمائندگی رکھتے ہیں، یعنی ان کے ووٹرز پاکستان کے تمام صوبوں میں موجود ہیں اور نمائندے بھی موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے بانی تھے. تو ہوا کیا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی کوکھ سے بھی نئی سیاسی جماعتیں ابھرتی رہی، جیسے کہ کوثر نیازی صاحب، مولانا کوثر نیازی صاحب، انہوں نے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی موجودگی میں پروگریسو پیپل پارٹی کی بنیاد رکھ دی. حنیف رحمے صاحب نے مساوات پارٹی کی بنیاد رکھی. پھر غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر انہوں نے نیشنل پیپل پارٹی بنائی. پھر جب آصف علی زرداری صدر تھے تو ان کے خلاف بھی ایک رٹ دائر ہوئی. تو اس وقت بھی عدالت میں جب شور مچا تو اس وقت ایک نئی پارٹی رجسٹرڈ کی گئی پاکستان پیپل پارٹی کے نام سے، جسے پارلیمنٹیرین کہا گیا، اور پیپل پارٹی پیٹریوٹ بھی بنی جس کی سرپرستی راؤ سکندر اقبال اور فیصل ایجاد نے کی تھی. اس طرح مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہوتا رہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کئی سیاسی جماعتیں بنتی رہیں. مسلم لیگ فنکشنل پیر بگاڑا صاحب نے بنائی، اور پہلی دفعہ جب 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے تو جنیجو صاحب ملک کے پرائم منسٹر بنے تھے. تو اسی دوران اسلامی جمہوری اتحاد بھی وجود میں آیا. تو 90 کے جب انتخابات ہوئے تو اس دوران مسلم لیگ نون بھی بنا دی گئی، اور مسلم لیگ نون کے سے ہی کئی جماعتیں نکلیں، جیسے پاکستان مسلم لیگ جسے پاکستان مسلم لیگ کاف کہا جاتا ہے، جس کے سربراہ شروع میں تو میاں اظہر رہے اور بعد میں چودھری شجاع صاحب اس کے سربراہ بن گئے. پھر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب نے بنا لی، وہ بھی اسی جماعت کا ایک جسے کہہ رہے تسلسل تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر نئی جماعتیں بنتی رہیں. کیا ہوا جی، مہاجر قومی موومنٹ بنی ایم کے ایم سے پھر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بن گئی. پھر متحدہ قومی موومنٹ حقیقی بن گئی. پھر متحدہ قومی موومنٹ نظریاتی بن گئی. لندن میں بھی ایک پارٹی رجسٹرڈ ہوگی. جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے بھی کئی گروپ رہے، جیسے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ رہا ہے، پھر نیازی گروپ بھی رہا ہے، اور سمیع الحق صاحب وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں وہ ایک جماعت کے جو ہیں سربراہ ہیں. پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بنا لی. 2018 میں تحریک لبیک پاکستان بنی اور اس کے سربراہ خادم حسین رضوی مرحوم تھے. سیاسی جماعتوں کے بننے اور توڑنے کا عمل جاری رہا. سیاسی جماعتیں بنتی بھی رہیں، ٹوٹتی بھی رہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بن تو جاتی ہے، عوام میں اس کی پذیرائی کیسے ہوگی، یہ سب سے کٹر مرحلہ ہے. دیکھیں کٹر مرحلے سیاسی جماعتوں کے اندر آتے ہیں. کئی سیاسی جماعتیں ایسی بھی تھیں جو کاغذوں میں رہ گئی اور ان کا جسے کہہ لیں کہ وجود صرف کاغذوں میں رہا، جیسے فلم سٹار مسرت شاہین صاحبہ، انہوں نے بھی سیاسی جماعت بنائی تھی تحریک مساوات. پھر سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چوہدری صاحب پاکستان جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے بنائی. اور گلوکار جواد احمد، میں جب بھی شہر میں نکلتا ہوں تو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا برابری پارٹی، وہ بھی سربراہ ہیں. وہ بھی بعض سیاسی جماعتیں صرف کاغذوں میں رہ جاتی. لہذا سیاسی جماعتوں کا جسے کہتے ہیں کہ بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن عوام میں اس کی جو ہے نا پذیرائی سب سے مشکل کام ہے. اور یہی مشکل مرحلہ ہوگا ترین صاحب کے لیے، کیونکہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسری طرف پاکستان پیپل پارٹی ہے. اور اس لیے کہ جو حکومتی اس وقت جو میں نے شروع میں دراڑ کی بات کی تھی، تو اس کے اندر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں
کہ اکتوبر سے آگے الیکشن نہیں ہوں گے. اس بات پہ بھی انہوں نے بڑا جو ہے نا فورس کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلائے جائیں گے. لہٰذا ان کا یہ سٹانس کہیں نہ کہیں جمہوری تو نظر آ رہا ہے. اور جیسے کہ واقفہ نہال کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان پیپل پارٹی کے ستارے عروج پہ ہیں, جس پہ بھی ہاتھ رکھتے مٹی پہ بھی ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے میئر کراچی بنے ہیں, ایک جسے کہ 12 ووٹوں سے وہ میئر کراچی بن گئے ہیں. یہ تو اب جو ہے ہوا کا دوست جو ہے نا ادھر چل رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جنہیں آپ کہہ لیں کہ وہ عوام سے جڑے رہیں. منور سعید صاحب پاکستان کے بڑے ایکٹر ہیں اور انہوں نے 1000 سے زائد ڈراموں میں کام کیا, 300 سے زائد فلموں میں بھی کام کیا. ایک پاکستان لٹریری فیسٹیول ہو رہا تھا آزاد کشمیر میں, ان سے اور ایک ساتھ ان کے کوسٹ تھے, تو انہوں نے ایک مکالمہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ میری شادی کو 50 سال ہو چلے ہیں. کسی نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی شادی کو اتنے سال ہو گئے تو آپ کی لڑائی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں میری بالکل لڑائی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی شادی سے قبل گھر کا لان بنا لیا تھا. لان اس لیے بنایا تھا کہ مجھے کئی چیزوں کا آئیڈیا تھا. جب میری شادی ہوئی تو میں نے پہلے دن اپنی مسز کو کہہ دیا کہ اگر میں غصے میں آؤں تو آپ نے باورچی خانے میں چلے جانا ہے, اور جب میرا غصہ اتر جائے تو آپ نے دوبارہ واپس آ جانا ہے. اگر آپ غصے میں آئیں گی تو میں یہاں سے اٹھ کے لان میں چلا جاؤں گا, اور جب آپ کا غصہ اترے گا تو میں واپس آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں لان اس لیے بنایا تھا کہ میری شادی کو 50 سال ہو چلے ہیں اور میں 50 سالوں سے لان میں ہی سو رہا ہوں. تو اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ انہیں لان میں سونے کی بجائے وہ آ کے اسی ڈرائنگ روم اور کمرے میں بیٹھ جائیں, اور ایسے اداروں سے نہ الجھا جائے جو ان کی ساکھ بھی تباہ کر دے اور ان کا وجود بھی ختم کر دے. یہی بات کے ساتھ دین بسرہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.